ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ قال اللہ تعالی فی محکم تنزیلی وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال انما يتقبل اللہ من المتقین۔ محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستو، ایک بات ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے، عمل کرنے سے پہلے بھی، عمل کرتے ہوئے بھی، کہ عمل کے درمیان میں اور عمل کرنے کے بعد بھی، کہ عمل کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر نیک عمل اللہ قبول بھی کر لے۔ قبول ہوا یا نہیں ہوا، یہ میرا اور آپ کا معاملہ ہی نہیں ہے۔ اس کی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی، اس کے پیچھے ہوئی کہ نہیں ہوئی، اکثر لوگ اس طرح کے سوالات کرتے ہیں آ کر، تو میں آگے سے ان سے ایک سوال کرتا ہوں کہ تمہارے پاس کیا گارنٹی ہے کہ تمہاری قبول ہوئی ہے؟ کہ تمہارے پاس یہ کوئی چٹھی آ گئی ہے، میسیج آ گیا ہے، تمہاری قبول ہو گئی ہے، اس کی نہیں ہوئی؟ تم نے اپنے والے مسلک کے پیچھے پڑھ لی، تم کہتے ہو کہ قبول ہوئی ہے، فلانے کے پیچھے ہوئی ہے۔ بھئی تم پہلے اپنا تو بتاؤ نا، تمہاری ہوئی کہ نہیں، پھر دوسرے کی جانب بھی چلے جائیں گے۔ دوسرے کی فکر کریں، اچھی بات ہے، لیکن اس سے ذرا پہلے اس بات کی فکر کر لیں کہ دوسرے کا قبول ہوا یا نہیں ہوا، ہمیں فرق نہیں پڑنا۔ اگر ہمارا نہ قبول ہوا تو ہمیں فرق پڑ جانا ہے، دوسرے کا قبول نہ ہوا ہمارا نقصان کوئی نہیں ہے، لیکن اگر ہمارا اپنا عمل ہی قبول نہ ہوا پھر ہمیں نقصان ہے۔ نیک عمل کرنا بہت بڑی بات ہے، لیکن جب تک اس کے اوپر قبولیت کی مہر نہیں لگتی کوئی فائدہ نہیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اللہ فرماتے ان لوگوں کو آدم کے دو بیٹوں حابیل اور قبیل کا واقعہ سناؤ، اور سچا واقعہ۔ اذ قربا قربانا، جب دونوں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے حضور قربانیاں پیش کی، نذرانے پیش کیے۔ فتقبل من احدہما، حابیل کی اللہ نے قبول کر لی، ولم یتقبل من الآخر، دوسرے کا نذرانہ، دوسرے کی قربانی اللہ نے قبول ہی نہیں کی۔ عمل دونوں کے نیک ہے، دونوں نے اچھے عمل کیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، نذرانے پیش کیے ہیں، نہیں ہوئے قبول۔ ایک کا ہو گیا، ایک کا نہیں ہوا۔ قال لأقتلنک، وہ غصے میں آ گیا، اچھا میرا قبول نہیں ہوا، میں تو تجھے جان سے ہی مارتا ہوں۔ تو مظلوم اور مقتول حابیل نے ایک جملہ کہا، انما یتقبل اللہ من المتقین،
مجھے مارتے ہو، اللہ قبول کرتا ہی متقی لوگوں کی چیز ہے. اپنے آپ کو صحیح کرو، مجھے نہ الزام دو کہ تمہاری قبول ہو گئی ہے میری نہیں ہوئی، میں نے تمہیں چھوڑنا نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کوئی آدمی لَيُصَلِّي 60 سنہ 60 برس تک 5 وقت کا نمازی، وَمَا تُقُبِّلَ لَهُ صَلَاةٌ، اللہ اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں کرتا. کتنا بڑا عمل ہے توحید و رسالت کے بعد نماز، اور ہے بھی پکا ٹھکا نمازی، کوئی 7 کا نہیں، کوئی 60 کا نہیں، کوئی 360 کا نہیں، کسی کی مرگ پہ پڑھنے والا نہیں، عید شبرات میں آنے والا نہیں. یہ وہ ہے لَيُصَلِّي 60 سنہ، اس نے 60 سال تک روزانہ ساری نمازیں پڑھی ہیں، اللہ اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں کرتا. کس لیے؟ یتم الرکوع ولا یتم السجود، دوڑ لگائی ہوئی ہے نماز میں، نہ رکوع پورا نہ سجدہ پورا، ٹھہراؤ ہی کوئی نہیں، مشین چلائی ہوئی ہے، دڑا دڑ دڑا دڑ دڑا دڑ، چونچے مار رہا ہے، کوے کی طرح نمازیں پڑھ رہا ہے، کبھی رکوع پورا نہیں، سجدہ پورا نہیں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس کی ایک نماز قبول نہیں کرے گا. یہ ہمارے لمحہ فکریہ ہے جن کی نمازیں نبی کریم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق نہیں ہیں، ان میں ٹھہراؤ نہیں ہے، ان میں ان واجبات کا، ان مستحبات کا، ان سنتوں کا خیال نہیں کیا جاتا جو نبی کریم علیہ السلام نے کر کے دکھائی ہیں. یہ ایک بہت بڑی غور فکر چیز ہے، کرنے والی چیز ہے کہ نیک عمل کرنے کے بعد اگر انسان کو تربیت اچھی نہ ملے، متکبر قسم کے لوگ مل جائیں. ایک تکبر ہوتا ہے کہ نیک عمل کرنے کے بعد آتا ہے، علم حاصل کرنے کے بعد آتا ہے، نمازیں پڑھنے کے بعد آتا ہے، داڑھی رکھنے کے بعد آتا ہے، شلوار ٹخنے اونچی کرنے کے بعد آتا ہے. اچھا بھلا بندہ ہوتا ہے، سلام بھی لیتا ہے، دعا بھی کرتا ہے، ملتا ہی ہے، جیسے ہی دین دارانہ صحبت ملتی ہے لوگوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتا ہے. یہ متکبر ہے. تکبر کہتے کسے ہیں؟ انا خیر من، اور میں چنگا نہ رہوں. شیطان نے کیا قصور کیا تھا؟ یہی قصور کیا تھا. انہوں نے کہا اللہ آدم آج پیدا ہو گیا، اس کو سجدہ کرے، اور میں نے پتہ نہیں کتنے ہزاروں نوری سال سجدے کیے، مجھ سے آگے نکل گیا. حضرات یاد رکھے، اگر کوئی آدمی کسی کو داڑھی رکھی ہوئی ہے پوری، داڑھی نہ رکھنے والے کو حقیر سمجھتا ہے، ذلیل سمجھتا ہے، وہ بندہ تکبر کے مرض کے اندر مبتلا ہے. اگر کوئی بندہ نمازی ہے، بے نمازی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، تکبر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، وہ بندہ متکبر ہو گیا ہے. ایسے بندے کو اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے. شریعت نے ہمیں نیک عمل کرنے کے بعد تکبر کرنا نہیں سکھایا، اترانا نہیں سکھایا. نیک عمل کرنے کے بعد ہمیں رہنمائی بھی دی ہے کہ نیک عمل کرنے کے بعد اللہ سے توبہ اور استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں. یہاں سوال پیدا ہوتا ہے عمل نیک کیا ہے تو معافی مانگنے کا کیا فائدہ؟ او اللہ کے بندو، وہ عمل میری اور تیری نگاہ میں نیک ہے، وہ عمل میری اور تیری نگاہ میں بھرپور اور مکمل ہے. اللہ سے گناہوں کی معافی مانگی جاتی، یا اللہ اس عمل کے کرنے میں کوتاہی رہ گئی ہے تو مجھے معاف کر دے. آپ وضو دیکھ لیں، کتنا شاندار عمل ہے کہ انسان جب وضو کرنے کے لیے ہاتھ دھوتا ہے، ہاتھ کے سارے گناہ معاف، کلی کر لیتا ہے، منہ سے جتنی گندگی کی ساری معاف، ناک میں پانی ڈالتا، ناک کے سارے گناہ معاف، منہ دھویا، آنکھوں نے جتنے گناہ کیے سارے معاف، کوہنیاں دھو لی، جتنے کوہنیوں کے ذریعے گناہ معاف ہوئے کیے سارے معاف، سر پہ مسح کیا، سر کے سارے گناہ معاف، جو دماغ میں گندے خاصد فسادات خیالات چل رہے تھے سب کی اللہ نے معافی دے دی ایک مسح کرنے سے. اور پاؤں دھوئے، جتنے پاؤں سے گناہ ہوئے سارے معاف. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں حتی تخرج من تحت اظفارہ، انسان کے ناخن کے نیچے بھی جو گناہ ہوتے ہیں چھپے ہوئے اللہ وہ بھی معاف کر دیتا، صاف کر دیتا. اور صرف 2 رکعت ادا کر لو،
صرف 2 رکعت ادا کر لو, دنیا کا کوئی خیال دل میں نہ آئے, اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے. کتنا بڑا عمل ہے. لیکن کبھی غور کیا, وضو کرنے کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, اور اگلی دعا پڑھتے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. یا اللہ مجھے معاف کر دے, یا اللہ میں نے وضو کر لیا ہے لیکن میرا شمار ان لوگوں میں کرنا ہے جو بہت کثرت کے ساتھ توبہ کرنے والے ہیں. وضو کے بعد توبہ کس لیے ہے؟ توبہ کا عاجزی کا اظہار کس لیے ہے؟ تاکہ وضو کے دوران جو کمیاں کوتاہیاں ہوگی اللہ ان کو معاف کر دے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ فتح کر لیا, کتنا عظیم مقام مل گیا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے بڑے دشمن مکہ والے بغیر لڑے جھگڑے زیر ہو گئے, ہمت ہی نہیں تھی. اور عرب کے بڑے بڑے قبائل اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنگ کرنے سے گریزاں تھے. وہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ مکہ فتح کراتا کہ نہیں کراتا. وہ وعدہ ہو چکا تھا, انا فتحنا لک فتحا مبینا, وعدہ ہو گیا تھا, ہم نے آپ کو واضح فتح دے دی ہے. صلح حدیبیہ کے بعد آیتیں نازل ہو گئی تھی, سورہ فتح ہی پوری نازل ہو گئی تھی. آیت کیا بات ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی مکہ فتح کرتے ہیں نا, اذا جاء نصر اللہ والفتح, جب اللہ کی مدد آ گئی, فتح مکہ عطا ہو گئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب فتح مکہ کے بعد تشریف لے گئے نا کوہ صفا پہ, آپ نے یہ کلمات ارشاد فرمائے, الحمدللہ, اللہ تیرا شکر, انجز وعدہ, تو نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. تو نے کہا تھا فتحنا لک فتحا مبینا, تو نے فتح عطا کر دی. ونصر عبدہ, تو نے اپنے بندے بے یارو مددگار بندے کی مدد کر دی. کل تک مکہ میں کوئی ٹھکانہ نہیں تھا, سارا مکہ ہی اس کا ہو گیا. وہزم الاحزاب وحدہ, تمام لشکروں کو اللہ اکیلے نے شکست دے, جن کو لڑنے کی ہمت ہی کوئی نہیں ہوئی. آج بھی جب حاجی عمرہ کرنے والے جاتے ہیں کوہ صفا پہ چڑھ کے یہی کلمات ادا فرماتے ہیں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ فتح کیا, اللہ نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح, پیغمبر مبارک ہو, مکہ فتح ہو گیا, اللہ کی مدد آ گئی. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, کہاں چھپ چھپ کے لوگ مسلمان ہوا کرتے تھے, اب فوجوں کی شکل میں, جوک در جوک, لشکروں کی شکل میں لوگ آ کے مسلمان ہو رہے ہیں. اچھا آپ نے کیا کرنا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ, آپ نے اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے, اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے, جس پیغمبر کا گناہ ہی کوئی نہیں. وَاسْتَغْفِرْ, آپ نے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنی ہے. او اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ ہی معاف ہیں, ان سے تو گناہ کا تصور کرنا بھی میں سمجھتا ہوں گناہ ہے. اللہ نے تو وہ مقام عطا کر دیے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو جتنے مقامات اللہ نے عطا کیے ہیں, اللہ کے بعد مرتبہ ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر, بس اللہ کے بعد اگر کوئی ہستی ہے تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے, وہ بابرکت ذات ہے. لیکن ان کو بھی حکم ہوا کہ استغفر. اب میں اور آپ کس گنتی کے اندر ہیں؟ ہمیں زیادہ توجہ ہے اس بات کے اوپر دینی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. یہ روزے رکھے ہیں نا, یہ ریاضتیں کی ہیں, عبادتیں کی ہیں, ان کے اندر کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو اللہ سے دل جوڑ کے معافی مانگو, ہاتھ جوڑ کے یا اللہ مجھے معاف کر دے. سیدہ عائشہ نے پوچھا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام, اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ اللہ نے مجھے قدر کی رات عطا فرما دی ہے, میں کیا کہوں؟ قدر کی رات شانوں والی, مرتبے والی, خیر من الف شہر, 1000 مہینے کی عبادت ایک طرف, اس ایک رات کی عبادت ایک طرف. عائشہ صدیقہ ہماری امی جی پوچھتی ہیں اگر مجھے قدر کی رات نصیب ہو تو میں کیا پڑھوں؟ ماں عائشہ تو نے کہنا اللہم انک عفو, یا اللہ تو بڑا ہی معاف کرنے والا, تحب العفو, معاف کرنے کو بڑا ہی پسند کرتا ہے, فاعف عنی, یا اللہ مجھے عائشہ کے سارے گناہ ہی معاف کر دینا. قدر کی رات بھی گناہوں کی معافی مانگو. اس لیے حضرات عاجزی انکساری کا تقاضا یہ ہے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگی جائے. اور دوسرا کام یہ کرنا, اللہ کے حضور گڑ گڑا کے دعا کریں, یا اللہ ہمارا عمل قبول کر لے.
یاد رکھیں عمل کرنے والا کتنا بڑا کیوں نہ ہو، اور عمل کتنا بڑا کیوں نہ ہو، قبولیت کا محتاج ہے۔ اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، خلیل ایک معمار جس کا بنا تھا۔ بیت اللہ کی شان ہی نرالی ہے، جہاں ایک کی 1,00,000 کا ثواب ملتا ہے۔ حجر اسود کو چومنے سے گناہ معاف ہو جاتے وہاں پر۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جتنے حالت ایمان میں حجر اسود کو بوسہ دیا ہوگا، چوما ہوگا، یہ حجر اسود قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس کے گناہوں کی بخشش کی سفارش کرے گا۔ وہ بیت اللہ وہاں، حرم پاک وہاں، صفا مروہ کی سعی وہاں، کیا ہی بات ہے بیت اللہ کی۔ اور بنانے والے کتنے بڑے ہیں، دونوں اللہ کے نبی اور پیغمبر، جناب ابراہیم اور اسماعیل دونوں بنانے والے، اور بنانے والے بھی کوئی چھوٹی موٹی مسجد نہیں، بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ اور دونوں کی زبانوں سے کیا نکل رہا ہے؟ ربنا تقبل منا، یا اللہ ہمارا یہ عمل قبول کر لینا، کہ ضائع نہ ہو جائے۔ یا اللہ ہم ابراہیم ہیں، اسماعیل ہیں، تیرے بندے ہیں، تیرے نبی ہیں، تیرے رسول ہیں، اور تیرے ہی حکم سے بیت اللہ بنا رہے ہیں۔ اور کیا ہی شان ہے بیت اللہ کی، کہ جب اس دور میں کون سا یہ لفٹر ہوتے تھے، کون سا یہ پھٹے ہوتے تھے، کون سا یہ بانس ہوتے، اس کے چڑھ کے اوپر لگا لیا۔ روایات میں آتی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ نہ گیا اوپر، اللہ نے آسمان سے پتھر اٹھایا، بیٹا پتھر پکڑاتا جا رہا ہے، باپ پکڑتا جا رہا ہے، گارا چونا لگا کے فکس کرتا جا رہا ہے، پتھر خود ہی اوپر جاتا جا رہا ہے، اور زبان سے نکل کے آ رہا ہے ربنا تقبل منا، یا اللہ ہمارا کوئی عمل ضائع نہ ہو جائے۔ جس عمل کو کرنے کے لیے تو نے جنت کا پتھر اتار دیا ہے، اپنا حکم ہمیں دیا ہے، کہیں ہماری عبادت رائگاں نہ چلی جائے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم عید ملتے، گلے مل کے کیا کہتے تھے؟ کیا کہتے تھے؟ تقبل اللہ منا، اللہ تیرے میرے روزے رکھے قبول کر لے۔ یہ ہم سلام پھیریں گے نا جب عید کا، دعا ہو جائے گی، سارے لپٹ لپٹ کے دعائیں دیں گے، کیا کہیں گے؟ تقبل اللہ منی ومنک، اللہ تیرے روزے بھی قبول کرے، اللہ میرے روزے بھی قبول کرے، اللہ تیری عبادتیں بھی قبول کرے، اللہ میری عبادتیں بھی قبول کرے۔ اس لیے حضرات دوسرا کام کرنے والا یہ ہے، اس کے اوپر مکمل توجہ دی جائے۔ میں اور آپ قبولیت کے محتاج ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز ادا فرماتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک بڑی پیاری دعا فرمایا کرتے، اللہم انی اسألک علما نافعا، یا اللہ میں محمد اس سے سوال کرتا ہوں مجھے وہ علم عطا فرمانا جو لوگوں کو فائدہ دے۔ یہ بھی اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ کسی کے پاس ڈھیروں علم ہوتا ہے، اس کا فیض جاری نہیں ہوتا۔ بڑا علم ہوتا ہے، بڑا علم ہوتا ہے، بڑے للکارے بھی ہوتے ہیں، بڑی لائبریریاں بھی ہوتی ہیں، بڑا علامہ فہامہ ڈاکٹریٹ پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، اللہ اس کا علم نشر نہیں کرتا۔ اور کسی کے پاس ذرا سا علم ہوتا ہے، اللہ قبول کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے سے علم میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، حکم ہوا تھا قل رب زدنی علما، پیغمبر دعا فرمایا کیجئے اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے۔ آپ نے ساتھ تو سامنے اکیلا علم نہیں مانگا، اللہم انی اسألک علما نافعا، یا اللہ میں محمد تجھ سے سوال کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے وہ علم عطا فرمانا جو مجھے بھی فائدہ دے، میرے ذریعے سے لوگوں کو بھی فائدہ دے، وعملا متقبلا، یا اللہ مجھے محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس عمل کرنے کی توفیق دینا جو تیری بارگاہ میں قبول بھی ہو جائے۔ یہ فجر کے بعد روزانہ آپ علیہ السلام پڑھتے، ورزقا طیبا، یا اللہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رزق بھی بہت زیادہ دینا اور حلال اور مبارک دینا۔ اور تیسرا کام اللہ کا شکر کرنا ہے۔ آج کل کے گئے گزرے دور میں جو فتنوں کا دور ہے، تباہی کا دور ہے، بے حیائی اور لچر پنی کا، بدتمیزی کا اور عجیب و غریب قسم کا دور ہے، اللہ ہی کسی کو بچائے تو بچائے۔ نیک عمل کرنے کے بعد اللہ کا صدقے دل سے شکر ادا کرے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ عمل نیک کرنے کی توفیق ادا کر دی ہے۔ آپ مجھے بتائیں، ہم یہاں پہلے آ کے بیٹھ گئے، میں یہاں جمعہ پڑھا رہا ہوں، یہ جمعہ پڑھانے میں میرا کیا کمال ہے، یہاں بیٹھنے میں آپ کا کیا کمال ہے؟ کریں ذرا غور اپنی سابقہ زندگیوں پر۔
میں نے بھی رسے توڑوائے ہوں گے، آپ نے بھی رسے توڑوائے ہوں گے، میرے بھی خوب ڈرامے کیے ہوں گے، تماشے لگائے ہوں گے، آپ نے بھی پتہ نہیں کیا کیا کر کے جو ہے وہ جان چھڑائی ہوگی۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جنت، سبحان اللہ، فرمایا قیامت کے دن میری امت کے ایسے لوگ ہوں گے، فرشتے ان کے پاؤں میں زنجیریں ڈال ڈال کے زبردستی جنت کے اندر پھینکیں گے کہ وہ جہنم کو دیکھیں گے، جہنم کی جانب بھاگیں گے، ہمارا ٹھکانہ تو وہ، ہم نے تو وہاں جانا ہے، لیکن اللہ کو منظور نہ ہوگا وہ جہنم میں جائیں۔ فرمایا فرشتے ان کے پیروں میں زنجیریں ڈالیں گے، فرشتے ان کو کھینچ کھینچ کے زبردستی جنت کے اندر پھینکیں گے، او تسی ایتھے آؤ، تسی ایتھے آنا۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے غور کرے کہیں ہم وہی لوگ تو نہیں ہیں، اور ہیں تو اللہ کا شکر ہے، میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں ہے۔ میں اگر اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں، آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، یہ اس کی مہربانی، اس نے ہمیں اس کام کے لیے منتخب کر لیا، یہ اس کا کرم اور فضل ہے کہ ہم اس کام کے لیے متعین ہو چکے ہیں، بغیر نہ اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ اللہ کا دین سننے کے لیے کسی کا محتاج ہے، نہ اللہ کا دین سنانے کے لیے کسی کا محتاج ہے۔ یہ اللہ کی ہم پر خاص مہربانی، کرم اور فضل ہے، ہم اس کا شکر ادا کریں۔ کبھی تنہائی میں بیٹھے غور کریں، بار بار غور کریں کہ کیا میں اس قابل ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کے اوپر جو مال و دولت کی برسات کر دی، میری اتنی اوقات ہے؟ ایمانداری سے غور کریں۔ کبھی بیٹھ کے میں غور کروں، یار میں 5 نمازیں پڑھنے آ جاتا ہوں مسجد میں، میرے اندر کیا خوبی ہے، مجھے کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں، اللہ مجھے یہاں لے کے آ رہا ہے، اللہ مجھے وقت پہ جمعہ پڑھا رہا ہے، اللہ میری نیکیوں میں اضافہ کرتا جا رہا ہے۔ تو جب یہ چیزیں محسوس ہو نا، تو اس وقت انسان کو چاہیے اللہ کا شکر ادا کرے، اور اللہ کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تہجد کی نماز کا اہتمام کیا جائے۔ جس کو اللہ نے بے تحاشا نواز دیا، اپنے دوست احباب میں سے نمایاں ہو گیا، عزت والا ہو گیا، مقام و مرتبے والا ہو گیا، اسے چاہیے رات کو تہجد پڑھے، اللہ کی عبادت کرے۔ انا اعطیناک الکوثر، پیغمبر ہم نے تجھے نہر کوثر عطا کر دی۔ نہر کوثر سے اشارہ کیا ہے؟ کوثر، کثرت والی نہر، کہ آپ کی امت بڑی زیادہ ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ نہر کوثر کے اندر پیالے آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ کے بندو، اس میں سمجھایا کیا گیا ہے؟ اس امت کی جو تعداد ہے آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ آپ نے ساتھ اسانے پیالے بھر بھر کے دینے، بکر عمر نے ساتھ ساتھ بھر بھر کے دینے۔ تو جس کو پیالہ ہے کہ مل گیا، دوبارہ تھوڑی واپس لینا اس سے۔ کتنا بڑا ہے، مکے سے لے کے یمن تک اس کا گیٹ ہے، اتنا بڑا، جہاں مکے سے لے کے یمن تک وہ چوڑا ہے، اور آپ نے سام فرماتے اس کا جو پانی ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا۔ اس پیاس کے عالم میں جب سورج سر کے اوپر ہوگا، فرمایا جو ایک دفعہ پانی پی لے گا اس کو ساری زندگی پھر کبھی پیاس ہی کوئی نہیں لگے۔ کتنی بڑی چیز ہے، اعلیٰ چیز ہے۔ اللہ فرماتے پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی، مبارک ہو۔ کرنا کیا ہے؟ فصلی لربک وانحر، آپ نے تہجد کوئی نہیں چھوڑنی، تہجد پھر آپ کے اوپر فرض ہو گئی ہے۔ آپ نے ساتھ اسلام کو رسالت دی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، مزمل اٹھو تہجد پڑھا کرو، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی آدھی رات تہجد پڑھا کرو۔ مقام محمود عطا کیا، ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ پیغمبر آپ کو مقام محمود دینا ہے، آپ نے اس کے صلے میں تہجد پڑھنی ہے۔ میں اور آپ کہاں ہیں؟ کبھی ان نعمتوں کا غور کریں۔ ہم تو اللہ تعالیٰ کی ایک آنکھ کا شکر نہیں ادا کر سکتے۔ ایک آدمی ہوگا قیامت کے دن، اللہ کہے جا میری رحمت کے صدقے جنت میں جا، اور یا اللہ 500 سال عبادت کر کے بھی تیری رحمت کے صدقے جانا ہے، میرے عمل کا پھر کیا بنا؟ میں ٹھیک ہے، حساب کرتے ہیں۔ اس کی 500 سالہ عبادت ایک پلڑے میں رکھی جائے گی، ایک آنکھ کا ڈیلا ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، وہ ایک آنکھ 500 سال کی عبادت سے زیادہ ہو جائے گی۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتیں شمار کرنا شروع کرو تم گننی کبھی نہیں سکتے۔ کرو شروع۔ تو تہجد کا اہتمام کریں، ہم، میں بھی کروں، آپ بھی کریں، کم از کم 2 رکعت پڑھ لیں۔
10-12 بجے اٹھ کے 11 بجے اٹھ کے صرف 2 پڑھ لیں, پھر دیکھیں آپ کے معاملات کیسے سیدھے ہوتے ہیں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے, یا عائشہ درینی اتعبد اللیلۃ لربی, عائشہ تم اگر مجھے اجازت دو تو میں رات کو عبادت کر لوں, رب کی بڑا دل کرتا ہے رب سے باتیں کرنے کو. تہجد آپ علیہ السلام روزانہ ہی پڑھتے تھے, لیکن اس روز کوئی اور ہی کیف و مستی کا عالم تھا, کچھ اور ہی وجہ طاری تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارادہ تھا کہ میں عشاء سے لے کے فجر تک اللہ کی عبادت کروں. کچھ زیادہ ہی لطف آتا ہوگا, اسی لیے تو پاؤں پھٹ جاتے تھے پتہ ہی نہیں چلتا, ورم آتے پتہ نہیں چلتا, خون رشتہ پتہ نہیں چلتا, کہیں اور ہی مقام پہ پہنچے ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ کسی اور ہی وادی کی سیر کراتا تھا. ابیت عند ربی یطعمنی ویسقینی. صحابہ نے کہا جی ہم بھی آپ کی طرح عبادتیں کریں گے, ہم بھی 3-3 4-4 دن نہ سحری کریں گے نہ افطاری کریں گے. اور فرمایا اللہ کے بندو تم میرے جیسے نہیں ہو, میں رب کے پاس ہو تو رب مجھے کھلاتا بھی ہے مجھے پلاتا بھی ہے. شارحین نے لکھا کہ جملہ ہے نا کہ جو اللہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے, ممکن ہے کہ آپ کے پاس بھی ویسے ہی پھل آتے ہوں, میوے آتے ہوں جیسے مریم طاہرہ عفیفہ کے پاس آتے تھے. شارحین نے لکھا ان روایات کی روشنی میں آپ نے فرمایا میں نے اللہ کی عبادت کرنی ہے. سیدہ عائشہ فرماتی میں نے کہا واللہ انی لاحب قربک واحب ما یسرک, حضرت مجھے آپ کا قرب ہی پسند ہے لیکن میں اپنی خواہش کو آپ کی خواہش پہ قربان کرتی ہوں, آپ اللہ کی عبادت کیجئے کوئی گلہ نہیں. سیدہ عائشہ فرماتی آپ علیہ الصلوۃ والسلام قیام کے لیے کھڑے ہوئے, اتنا روئے, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک ساری آنسوؤں سے تر ہو گئی, ساری داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی. پھر رکوع میں گئے, رکوع میں اتنا روئے آپ کا کرتا مبارک سارے کا سارا بھیگ گیا, ہچکیاں لیتے جا رہے ہیں, آنسو نکلتے جا رہے ہیں, روتے جا رہے ہیں. عشاء کے بعد کھڑے ہوئے, فجر کی اذان سے پہلے بلال آئے تو آ کے کیا دیکھا, اللہ کے نبی علیہ السلام جس جگہ بیٹھے ہیں وہ ساری آنسوؤں سے تر ہیں. فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا بات خیر ہے, میں بلال رات کا بیٹھا ہوں, فجر ہونے لگی ہے, اللہ کی عبادت ہی کرتا جا رہا ہوں, روتا ہی جا رہا ہوں. بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جملہ کہا, یا رسول اللہ تبکی وقد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر. آپ کیوں روتے ہیں, اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی سنیے. آپ علیہ السلام فرماتے بلال افلا اکون عبدا شکورا, اللہ نے میرے جو اگلے پچھلے گناہ معاف کیے ہیں اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہی رو رہا ہوں. رو اس لیے رہا ہوں کہ یا اللہ اتنی عظمت سے نواز دیا ہے, تیرے اس عظمت کا میں عظمت تو عطا کی ہے, اب اس کا شکریہ کیسے ادا کروں. تو نے جو سید الاولین والآخرین بنا دیا ہے, مقام محمود کا تاج میرے سر پہ سجا دیا, ختم المرسلین عطا کر دی ہے, یا اللہ میں اس کا شکریہ بھی کیسے ادا کروں, مجھ سے تو شکر ہی نہیں ہوتا. شکر کی عادت ڈالیں. اور آخری گزارش یہ ہے, نیک عمل کرنے کے بعد کسی کو حقیر نہ سمجھیں. خدا کے لیے کوئی نکمہ نہیں قدرت کے کارخانے میں. فاسق کو فاجر مسلمان بھی اللہ کو کافر سے زیادہ اچھا لگتا ہے. بس اتنا سوچ لیں, اگر میں آج دیندار بن گیا, ہم آج دیندار بن گئے, تو ہم سابقہ زندگی میں کیسے تھے. میں اس چیز کو اچھی طرح سمجھتا ہوں. جب انسان نیا دین کی طرف آتا ہے, لگاؤ ہوتا ہے, شعور عطا ہوتا ہے, اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ نے جو لگن میرے دل میں لگائی میں سب کے دل میں جگا دوں. جو روشنی مجھے عطا ہوئی ہے سب کا اگر اس روشنی سے منور ہو جائے, جو خوشبو میرے آنگن میں مہکی ہے وہ خوشبو 4 سو مہک جائے. میرے بھائیوں یہ فیصلے میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے, یہ اللہ کے اختیار میں ہے. یاد رکھیں یہ چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بھی نہیں کہا کہ آپ نے لوگوں سے منوانا ہے. اتنا سا سمجھ لیں, ایک ہوتا ہے بتانا, ایک ہوتا ہے منوانا. اللہ رب العالمین نے انبیاء اکرام کے ذمہ بتانا لگایا, منوانا نہیں لگایا. یہ منوانا ہمارا ذمہ نہیں ہے. آپ بتا دیں پھر بتا دیں, اگر نہیں مانتا کوئی بات نہیں, کوئی ایسی گفتگو نہ زبان سے لفظ نہ نکل جائے کہ ہمارا کیا ہوا عمل سارے کا سارا تباہ ہو جائے. وہ بنی اسرائیل کے 2 دوست, ان کو ہمیشہ سامنے رکھا کریں, واقعہ سامنے رکھا کریں. ایک بڑا عبادت میں محو رہتا, دوسرا ذرا نالائق تھا, کمزور تھا. وہ جب اس کو ملتا
اس کو کہتا ہے یار باہر آ جا، یار سیدھا ہو جاؤ، کہہ رہا خلنی وربی خلنی وربی، چھوڑ یار مجھے میرے پروردگار کو، چھوڑ دے مجھے میرے پروردگار کو، اللہ جانے میں جانوں۔ وہ ایک دن جو ہے وہ اسے میرے اور آپ کی طرح کوئی سر پہ سوٹا ہی مار دیا ہوگا۔ وہ اس کو غصہ آیا، اب عیسی علی رقیبہ، اور تو میرے ٹھیکیدار لگا، جو گناہ گار تھا وہ بولا تو مجھ پہ ٹھیکیدار ہے، تو ہر وقت ہی شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس نے آگے سے کہہ دیا واللہ لا یغفر اللہ لک ابدا، اللہ کی قسم اللہ نے تجھے معاف نہیں کرنا، اب اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کو اس کی یہ بات پسند نہیں، دونوں فوت ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے عالم ارواح میں دونوں کو اکٹھا کر لیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہاں بھائی تو کون ہوتا ہے میری رحمتوں کو تالے لگانے والا، میری رحمتوں کو روکنے والا؟ اور اللہ نے دونوں کو مخاطب کر کے کہا، پہلے گناہ گار کو مخاطب کیا، اللہ فرماتے جا تو میری رحمت کے صدقے جنت میں چلا جا، اور اس بدکار کو کہا اور اس نیک آدمی کو کہا میں تجھ سے ناراض ہوں، میں تجھے جہنم کے اندر پھینک رہا ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ روایت بیان کی، فرمانے لگے بسا اوقات آدمی پرواہ نہیں کرتا اس کی زبان سے کیا نکل رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے سارے اعمال کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے عمل بھی قبول فرمائے، اور اللہ بدلے میں ہم سے عاجزی انکساری بھی کوٹ کوٹ کے بر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ علی احسانی والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانی، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشأنہ، واشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانہ۔ اللہم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ واخوانہ، اما بعد۔ محترم بھائیو، ہمارے جو دوست ہیں مدینہ طیبہ میں، انہوں نے بتایا ہے کل رات مسجد نبوی کے امام بہت روئے ہیں، شیخ صلاح البدیر قرآن پڑھ رہے تھے، جب اس آیت پہ پہنچے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایمان والو پیغمبروں کی آوازوں سے اپنی آوازیں اونچی نہ کرو، اور بے تحاشا روئے، اور اس کا سبب ہماری قوم ہے۔ یہاں ایک بدماش طبقہ جنم لے رہا ہے، غنڈے جنم لے رہے ہیں، جن کو مذہبی جماعتوں نے بھی تحفظ فراہم کیا، اداروں نے بھی تحفظ فراہم کیا۔ جب تک یہ اقتدار میں تھے، اختیار میں تھے، انہوں نے مخالفین کا جینا حرام کیا۔ ہم نے کبھی بولے نہیں، ہمارا یہ مسئلہ نہیں تھا، یہ سارے ایک ہی گندی نالی کے کیڑے ہیں، سارے چٹے بٹے ایک ہی ہیں، اور میری ازحد کوشش ہوتی تھی کہ کبھی بھی یہاں سیاست پہ گفتگو نہ کی جائے، اپنا سیاسی نظریہ ہونے کے باوجود بھی ہم نہیں چاہتا تھا کہ یہاں پر ممبر کو ان باتوں سے آلودہ کیا جائے۔ یہ باقاعدہ پلاننگ ہوئی ہے۔ کل شیخ رشید نے ٹی وی پہ بیان دیا تھا کہ ان کو پتہ لگے گا ان کے ساتھ حرم میں ہوگا کیا۔ باقاعدہ لندن سے چیکو گیا ہے کوئی، اور 7 لوگ گئے ہیں، ٹرین چلے ہیں باقاعدہ، اور باقاعدہ اپنے ورکر اکٹھے کر کے بغیرتوں نے، بے شرموں نے مسجد نبوی کا تقدس پامال کیا ہے۔ ایک بیماری ہوتی ہے شیزوفینا، یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے، یہ ایڈولف ہٹلر کو بھی تھی، یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی ہے۔ اس بیماری میں کوئی انسان جب مبتلا ہوتا ہے، اس کی کچھ علامات ہوتی ہیں، وہ سمجھتا ہے ساری دنیا کے دکھوں کا مداوا میرے پاس ہے، اور اس بیماری کی علامت یہ شیزوفینا کے مریض کی، نفسیاتی مریض کی، کہ صرف ان کی سنتا ہے جو اس کی سنتے ہیں بس، اور یہ چاہت اس کی یہاں تک خواہش ہوتی ہے چاہے دنیا تباہ ہو جائے، بس میں جو کہتا ہوں وہی صحیح ہے۔ اور میں جو ذاتی طور پر ایک سیاست کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے یہ سمجھا ہوں، اس وقت دنیا میں جو حکمران ہے اکثریت شیزوفینا کے مرض میں مبتلا ہے۔ آپ مودی کو دیکھ لیں، وہ بھی اسی بیماری میں مبتلا ہے۔ آپ جنوبی کوریا کا دیکھ لیں، وہ بھی اس بیماری میں مبتلا ہے۔ آپ روس کا دیکھ لیں، وہ بھی اس بیماری کے اندر مبتلا ہے۔ چائنا کے حکمران دیکھ لیں، وہ بھی اس بیماری میں مبتلا ہے۔ برما کی جو حکمران تھی خاتون، جس نے مسلمانوں کی نسل کشی کی، وہ بھی اسی بیماری میں مبتلا ہے۔ ہمارے ہمسائے میں جو ایران میں حکومت آئی تھی، وہ بھی اس بیماری میں مبتلا ہے۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ حسینہ واجد بھی اسی بیماری میں مبتلا ہے۔ آپ پورے ورلڈ کا جائزہ لیں، آپ کو پتہ چلے گا جو حکمران ایک خاص طرح سے مسلط کیے گئے ہمارے اوپر، یہ اسی بیماری کے اندر مبتلا ہے۔ میں سمجھتا ہوں
کہ جو ہمارے حکمران ہیں ان کے دو ٹیسٹ ہونے چاہیے. ایک ان کے لیے میڈیکل بورڈ بٹھانا چاہیے جو ان کی نفسیاتی حالتوں کا جائزہ لے. دوسرا منشیات کے ڈاکٹر بٹھانے چاہیے جو دیکھیں کہ یہ نشے کے عالم میں تقریریں کرتے ہیں, کوکین پیتے ہیں یا کیا کرتے ہیں, یہ کرتے کیا ہیں. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. ان بدماشوں نے مزاق بنایا ہوا ہے. نہ ان کے ہاتھوں سے کسی کی عزت. فیس بک پہ دیکھیں ٹویٹ, اس سے بڑی بات ہے میں رانا ثناء اللہ سے پیسے کھاتا ہوں, میں کھاتا ہوں. یہاں تک مجھے سننے کو ملا تم اسے پیسے کھاتے ہو اور تم اتنے پیسے کھلا کے نا اپنی مرضی کی بات تو کروا کے دیکھو. کسی کے باپ کے اتنی ہمت نہیں ہے میرے منہ سے اپنی مرضی کی بات نکلوا سکے. اللہ کے فضل و کرم سے کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوئی آج تک, کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا. یقین مانے میں پورے وثوق سے کہتا ہوں وہ تو مسجد نبوی ہے نا, اس مسجد کے اندر کوئی ایسی بدتمیزی کرے ٹانگیں توڑ کے رکھ دیں گے, اس کی طبیعت درست کر کے رکھ دے گے, مسجد کا تقدس پامال کر کے دکھائے کوئی بے غیرت, اس کو لگام نہ دے دی. آپ کس معاشرے میں رہتے ہیں؟ اس بے ہنگم معاشرے میں جہاں جو مرضی کیا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور اللہ کے بندو وہ سعودی عرب ہے 6 سال رہ کے آیا ہوں. اب وہ جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے نا, جو وہ ہمارا بڑا تجزیہ نگاہ لال ٹوپی والا ایک بیٹھتا ٹی وی پہ, اس کی کیسی طبیعت سیٹ کی انہوں نے. یہاں سعودیہ کے خلاف بکواس کرتا, انہوں نے کبھی کچھ نہیں کہا. وہ زید کر کے اس کا نام تھا, زید کر کے اس زید احمد زید حامد, وہاں جا کے بکواس کیا ان کے خلاف کسی جگہ پہ لوگوں کو اکٹھا کر کے, اور انہیں پکڑ کے بند کیا. ایسی طبیعت سیٹ کی ہے آج تک اس کی چوں نہیں کی, اس نے آج تک چوں نہیں نکلی اس کی آج تک. اس کو بول کے دکھائے. ہر ملک کے قانون ہوتے ہیں, ہر ملک کا ایک آئین ہوتا ہے, اور آپ اپنے ملک کے اندر جو مرضی کریں, آئین توڑے, آپ کی اپنی مرضی ہے. پھر آپ مسجد کا تقدس کا خیال نہیں کرتے. آپ کی اطلاع کے لیے عرض چیکو صاحب بھی اندر ہی ہیں, جو ہم نے وہاں کے دوستوں نے ہمیں بتایا ہے. اس وقت 60 لوگ انہوں نے پکڑ لی ہیں. وہاں پر ایرانیوں نے کچھ سازشیں کی تھی قتل کی, 95 سر عام لٹکا دیے تھے انہوں نے. 95 ایرانی سر عام انہوں نے پھانسیاں دی تھی ان کو. ایک بندے نے اسلحہ نکالا تھا بندے لے کے ساتھ کے, ہم نے بغاوت کرنی, سارے لٹکا دیے تھے انہوں نے. یہ آپ اپنا معاشرہ نہ سمجھیں. اب ان لوگوں کو پکڑ لیا ہے. اب وہ لوگ یہ شکوہ کریں گے یہ پاکستانی حکومت ہمیں بچانے کے لیے نہیں آتی. اپنے کرتوت تو بغیر تو دیکھ لو. تم نے مسجد کا تقدس تک خیال نہیں کیا. قاد الخیران ان یہلکا. صحابہ فرماتے قریب تھا کہ 2 بہترین لوگ ان کے اعمال برباد ہو جاتے. کون تھے 2 لوگ؟ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ, جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. غلطی کیا ہوئی؟ نبی کریم علیہ السلام کی آواز سے آواز بلند ہو گئی. نبی کریم علیہ السلام کی آواز سے آواز بلند ہو گئی, اللہ کو پسند نہیں آیا. مسجد نبی کے امام کل یہی پڑھ کے روتے رہے, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. نبی کی آوازوں سے تمہاری آوازیں اونچی نہیں ہونی چاہیے. ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض. اور نبی کے حضور ایسے گفتگو مت کرو جیسے ایک دوسرے کے سامنے اونچی اونچی بکواس کرتے ہو. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اللہ تمہارے اعمال تباہ کر دے گا, تمہیں پتہ بھی کوئی نہیں چلنا. دین کے معاملات میں ہم کسی کا لحاظ نہیں کریں گے, چاہے کوئی باپ ہے, کوئی ماں ہے, کوئی بہن ہے, کوئی بھائی ہے. یہاں لحاظ کسی کا نہیں ہے. دنیاوی معاملات جائیں بھاڑ میں. اللہ نے ہمارے دنیاوی معاملات اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے. اللہ کا فضل اور کرم ہے. اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں یا اللہ جو رزق کا معاملہ ہے نا, یہ دنیا کے بندوں کے گرد نہ دینا. یہ ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں اور یہ کبھی صحیح بات کہنے نہیں دیتے. اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا, اللہ کے فضل کے ٹینشن ہی کوئی نہیں. لیکن دنیاوی معاملات کے اندر کوئی نہ کیا جائے گا. اداروں سے گزارش ہے, حکومت وقت سے گزارش ہے, ان لوگوں کے خلاف سخت ایکشن لیں. اور جو بورس اس ملک کے اندر چل رہے ہیں, اس ملک کے اندر جو جھوٹے فیس بک کے آئی ڈیز چل رہے ہیں, ایک بندہ 3-3 ہزار چلا رہا ہے, کچھ اٹھائے گئے ہیں, سینکڑوں کی تعداد میں اٹھائے جا چکے ہیں. طبیعت سیٹ ہو گئی ہے ان کی. انہوں نے بتا دیا ہے کہ ڈنڈا سر پہ ہو تو بہت کچھ ہو جاتا ہے. خدا کے لیے ان کو ان سے ذرا محفوظ رہیں. کم از کم دین کی حیا کرنی چاہیے, شرم کرنی چاہیے, خیال کرنا چاہیے کہاں پہ کھڑے ہیں, کیا کر رہے ہیں. اور یہ عجیب تماشا ہے, جب جواب نہ ملا تو الزام لگانے شروع کر دیے, بکواس کرنا شروع کر دی. پھر میں یہاں تک سمجھتا ہوں پھر ان لوگوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جانا چاہیے. ان لوگوں کو ذرا اڈیالہ کی سیر کروانی چاہیے, ان لوگوں کو مچھ جیل میں ذرا پھینکنا چاہیے, ان کی انٹروگیشن ہونی چاہیے, اور ذرا ادارے ذرا ان کی خبر لے لینا. یہ ایک دن بھی نشے کے بغیر, کوکین کے بغیر, اور ایک دن بھی اے سی کے بغیر نہیں گزار سکتے. ان کی طبیعتیں سیٹ ہو جائیں گی. اور جو ہم بولے نہیں, میں نے بالکل دیکھا سارا کچھ, میں نے کہا بالکل نہیں بولنا. یہ جو لاہور میں تماشا لگا, اس بازار کی عورتیں نچوائی گئیں, اس بازار سے عورتیں لا کے اسلام آباد میں بٹھائی گئیں.
ہم دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار ممبر پہ یہ باتیں زیبا نہیں دیتی، ممبر پہ یہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے، کسی سے کرتے ہیں تو بدتمیز آگے سے پڑ جاتا ہے، اتنے خطرناک طریقے سے حملے کرتا ہے کہ بندہ اپنی عزت بچانے کے لیے جو ہے وہ مجبور ہو جاتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں ہمارے نزدیک ان لوگوں کی عزت کوئی نہیں ہے. اللہ ان کا بیڑا غرق کرے، اللہ ایسے بے شرموں کو یہ ہدایت دے دے، اگر ان میں ہدایت نہیں، اللہ ان کا بیڑا غرق کرے. شیزوفینا مریض ہیں یہ، شیزوفینا کے مریض کی ایک بیماری ہے، اپنے تحفظ کے لوگوں کو قتل بھی کروا سکتا ہے. یہ علامتیں میں نہیں بتا رہا، یہ جو ہے وہ ڈاکٹروں نے کتابوں میں لکھی ہیں. اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ اس میں رہنے والوں کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.